حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ ایک دن سفر فرما رہے تھے تو اچانک آپ کا ایک جنگل سے گزران ہوا۔ وہ جنگل بڑا گھنا تھا اور اس جنگل میں بڑے زہریلے جانور رہتے تھے۔ جب آپ اس جنگل میں داخل ہوئے تو شام کا وقت ہو گیا، آپ نے وہیں پہ قیام کیا۔ آپ نے جب قیام کیا تو وہاں پہ مصلی بچھا کے آپ نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ شام کے وقت وہاں جنگل میں ایک نصرانی رہتا تھا، اس کا جنگل میں ایک مکان تھا۔ جب اس نے حضرت عامر بن قیس کو دیکھا نا، اس کے دل میں اتنا محبت پیدا ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، لیکن یہ پھنسا بڑا برا ہے۔ یہاں تو بڑے زہریلے جانور رہتے ہیں اور مشہور تھا اس جنگل میں زہریلے سانپ بہت ہیں۔ تو وہ نصرانی حضرت عامر بن قیس کے پاس آیا، وہ کہتا ہے بیٹا آپ ایسا کریں، اگر آپ نے یہاں رہنا ہے، قیام کرنا ہے رات کے وقت، تو آپ جنگل میں نہ ٹھہریں، میرے مکان میں آ جائیں، یہاں بڑے زہریلے جانور ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جنگل میں زندہ داخل تو ہو رہے ہیں لیکن اس جنگل سے کسی کو نکلتا ہوا نہیں دیکھا، لہذا آپ بڑے حسن کے مالک ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی جنگل کے جانور کا لقمہ بن جائیں، آپ لہذا میرے گھر آ جائیں، وہاں آرام کریں، قیام کر لیں، رات ٹھہر جائیں، پھر چلا جانا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں نا، وہ میری حفاظت خود ہی فرمائے گا۔ اور حضرت عامر بن قیس آپ فرمایا میں نے آنا نہیں ہے، میں نے بس یہیں ٹھہروں گا۔ آپ نے مصلی بچھا دیا، ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ نصرانی بھی چلا گیا اپنے گھر۔ جب نصرانی گھر چلا، رات کو اس کے نا اچانک آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو کہتا ہے میں اس نوجوان کو تو دیکھوں، کسی جانور نے اس کو کھا تو نہیں لیا، کسی جانور کا وہ لقمہ تو نہیں بن گیا۔ جب وہ نصرانی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا نا، تو حضرت عامر بن قیس مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا سر سجدے میں تھا اور تسبیحات کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اور وہ نصرانی کہتا ہے کہ میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ اس نوجوان کے پاس ایک شیر بیٹھا ہے۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا، اپنی عبادت سے فارغ ہوا، ذکر اذکار سے فارغ ہوا نا، جب نماز سے باہر آئے نا، تو حضرت عامر بن قیس نے اس شیر سے مخاطب ہوئے۔ آپ شیر کو کہتے ہیں کہ تو کدھر آیا ہے، میری بات میں خلل ڈال رہا ہے؟ تو وہ شیر کہتا ہے کہ میں تو آپ کی حفاظت کرنے آیا ہوں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں جانور بڑے زہریلے اور بڑے سخت جانور ہیں، تو میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، میں نے چاہا چلو آپ کی حفاظت کر کے میں بھی اللہ کی مخلوق کا خدمت گزار بن جاؤں گا۔ حضرت عامر بن قیس نے مسکرا کے فرمایا میں جس کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے نا، وہ رب بھی میری حفاظت کرے گا، تو میری عبادت میں خلل نہ ڈال، تو چلا جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت شیر جو ہے وہ دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ نصرانی رات کے پہر میں وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نصرانی عامر بن قیس کے پاس آیا۔ جب نصرانی عامر بن قیس کے پاس آیا نا، تو وہ کہتا ہے بیٹا میں نے دیکھا ہے رات تو تیری ٹھیک گزر گئی ہے، لیکن میرے کچھ سوال ہیں، کچھ میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بولو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے رات کے پہر میں کہ ایک شیر آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ اس کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں، وہ دم ہلاتا ہوا چلا گیا، وہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کو کیا کہا؟ اس نے سنا کیا ہے؟ وہ دم ہلا کے چلا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شیر آیا تھا میری حفاظت کے لیے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تو چلا جا، میری عبادت میں خلل نہ ڈال، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، لہذا تو خلل نہ ڈال، چلا جا۔ تو وہ شیر آگے سے کہتا ہے جس اللہ نے مجھے زبان دی ہے اسی رب نے اس شیر کو زبان دی۔ وہ شیر کہتا ہے میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں تاکہ کوئی جانور آپ کو کھا نہ جائے، آپ کسی جانور کا لقمہ نہ بن جائیں، کوئی جانور آپ کو تکلیف نہ دے، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، میری بات میں خلل نہ ڈالیں، میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں نا، وہ رب ہی میری حفاظت فرمائے گا۔ جب کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کی، وہ دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ تو وہ نصرانی کہتا ہے حضرت عامر بن قیس سے، بڑی ہی قابل غور بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل جو ہے یہ باغ باغ ہو جائے گا، اور میں یقین کرتا ہوں یہ میری بات سننے کے بعد کوئی بندہ آج کے بعد غفلت میں دن راتیں نہیں گزارے گا، کوئی بندہ آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا۔
کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ کا پیار نہ ہو، جس کے دل میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نہ ہو۔ حضرات محترم، وہ کہتا ہے کہ بیٹا تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تیرا مذہب کون سا ہے؟ تو حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گناہگار سب امتی ہوں۔ جب نصرانی نے یہ بات سنی نا کہ حضرت عامر بن قیس نے فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے کہ میں آخری نبی کی امت کا گناہگار سا ایک مسلمان ہوں، گناہگار سا ایک بندہ ہوں، گناہگار امتی ہوں، تو وہ نصرانی کے دل میں سرکار کی محبت بڑی، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جس نبی کے امتی کے گناہگار امتی کا یہ مقام ہے، اس نبی کے نیکوکار امتی کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر اس بات پہ اور بھی مجبور ہو گیا سوچنے پہ، وہ کہتا ہے جس نبی کی امت کے گناہگار امتی کا یہ مقام ہے، اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ وہی نصرانی حضرت عامر بن قیس کے قدموں میں گرا اور قدموں میں گر کے کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی ہے، میں نے بڑی دیر کر دی ہے، اب دیر نہ کرے، مجھے آخری نبی کا کلمہ پڑھائیں، جس طرح آپ اس نبی کی امت میں شامل ہوئے ہیں مجھے بھی آخری نبی کی امت میں شامل کر دیں۔ حضرات محترم، لہٰذا جب آپ اس نبی کے غلام بن جائیں گے، اس نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، جب سرکار کے احادیث پہ عمل کریں گے، سرکار کی سیرت پہ عمل کریں گے، سرکار کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے، سنگیوں یہ ہر چیز، چرند پرند نباتات حیوان سب کچھ یہ آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ اگر عامر بن قیس اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اگر وہ شیر آ کے حفاظت کرتا ہے تو یہ وقت دور نہیں ہے، یہ دنیا کی ہر چیز، ہر زہریلی سی زہریلی جانور، زہریلی سی زہریلی چیز یہ آپ کے تابع ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سرکار کا تابع بنائیں، شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب کے نام پہ قربان کر دیں۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر یہ کائنات آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کائنات کے